ایسی وسیعتیں نہیں کر کے مرنی. کئی لوگ حرام وسیعتیں کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, میں نا تہاڈی پھپھو کولوں رشتہ منگیا سی تے تہاڈی پھپھو نے نا رشتہ نہیں دتا تے میں تہاڈی پھپھو نے نا مرنجین مکا کے چلا وا تے میرے تو بعد بھی تسی پھپھو نو نہیں ملنا. نا ایسے نہیں کہنا, یہ حرام ہے. ایسی نہیں باتیں کرنی. پھر کیا ہوا اگر رشتہ نہیں دیا؟ یار جھگڑے ہو جاتے ہیں بھائیوں میں, لیکن یہ جو کانٹے ہیں نا یہ نسلوں میں منتقل نہیں کرتے. میں نے کئی دیندار لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے ایک بندے کو کہا, اوے بھائی چچا کو نہیں بلاتا؟ آندا ہے ساڈی ابا جی تو انہاں نال بول چال نہ مکی, ابا جی مکا کے گئے نے, وصیت کر کے گئے نے, تسی چاچے نوں منہ نہیں لانا. نہیں, ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں. اگر کوئی ایسی وصیت باپ کر بھی گیا تو یہ نافذ العمل نہیں. اچھا, جن وصیتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے ان پہ ہم عمل, اور جو وصیتیں کرنا بھی حرام, جن پہ عمل کرنا بھی حرام. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے اور پھر جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, ذکر کرتا ہے, قرآن و حدیث کی باتیں سنتا ہے, رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحمت کا فرشتہ 2 دعائیں کرتا ہے. ایک دعا وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے, اور دوسری دعا وہ یہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت فرما دے. تو آپ جتنی دیر تک درس قرآن و حدیث میں تشریف رکھیں گے اور آپ کی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو, ساتھی بیٹھ جائیں, آنا بند کر دیں, ساتھی بیٹھ جائیں, توجہ میری طرف کریں. بڑا بدبخت آدمی ہے جو مسجد میں بھی توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھتا, بہت بدبختی ہے. یہ تو محرومی ہے مسجد میں نہ آنا, یہ بھی آپ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں. مسجد میں نہ آنا, درس میں نہ بیٹھنا, یہ محرومی ہے. ایک بندے نے نماز پڑھی ہے, چلا گیا, اس نے درس نہیں سنا, آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ محروم ہے. اور کئی لوگوں کے معاملات, آپ تو بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم چونکہ جلسوں پہ جاتے رہتے ہیں, بڑے مزاج بگڑے ہوئے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی اٹھ کے آنا جانا. یہ مجلس کی روحانیت کے خلاف ہے. میں آپ کے لیے ایک دعا کرتا ہوں. ماشاءاللہ کتنی پیاری خوبصورت مسجد بن چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی اور اب یہ ماشاءاللہ محل بن گیا. 2 3 4 دعائیں کریں جی, میں بڑا خوش ہو رہا ہوں آپ کو دیکھ کر. پہلی دعا یہ کریں کہ جن بھائیوں نے اس مسجد کی توسیع میں حصہ ڈالا ہے, جس انداز میں بھی ڈالا ہے, اللہ پاک ان کے مال جان اولاد میں برکتیں فرمائے. اللہ پاک ان کو اپنی جنت میں اعلیٰ محلات عطا فرمائے. اور آپ جتنے بھائی گھر سے قرآن و حدیث میں تشریف فرما ہے, اللہ کے گھر کو آپ نے رونق بخشی ہے. اللہ پاک آپ کو اسی طرح بیت اللہ میں بیٹھ کر ائمہ حرمین سے, مدرسین حرمین سے, خطبائے حرمین سے اللہ آپ کو دروس سننے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد نبی میں بھی آپ کو پتہ ہے فجر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب عشاء کے بعد دروس ہوتے ہیں. اللہ آپ کو رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کر بھی دروس سننے کی سعادت نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار, آج کا جو موضوع ہے یہ کوئی لچھے دار نہیں ہے. ہمارے شیخ مکرم حضرت ڈاکٹر طاہر محمود صاحب حافظہ اللہ نے نا ایک بڑا منفرد سیا اور بڑا پیچیدہ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن عموماً یہ بیان نہیں کیا جاتا, جبکہ ایسی چیزیں بیان ہونی چاہیے, ایسے موضوعات رکھنے چاہیے. یہ فائدے کے موضوعات ہیں. آپ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ واقعتاً محسوس کریں گے یہ تو بڑا اہم موضوع تھا. تو انشاءاللہ الرحمن ایک بڑے حساس, بڑے منفرد اور بڑے اہم پہلو پر ہم نے چند احادیث آپ کو سنانی ہے. آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننی ہے. یہ بھی آپ دعا کر لیں کہ جو سنیں اور سنائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام بہت جامع دین ہے. ہمارے دین اسلام میں عبادات بھی ہیں. ہمارا دین ہمیں سیاست بھی بتاتا ہے, تجارت بھی بتاتا ہے, عبادت بھی بتاتا ہے, اخلاقیات کے بارے میں بھی بتلاتا ہے, غمی خوشی کے سارے احکامات دین اسلام بیان کرتا ہے. یہ خاصہ صرف دین اسلام کا ہے. اس بات کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے. میں نے ہندو دھرم کو پڑھا ہے,
ہندوازم جو ہے، ہندو دھرم جو ہے، یا جو سکھ ازم ہے، یا جو مسیحیت ہے، یا جو یہودیت ہے، یا یہ جتنے بدمت لوگ ہیں اور جتنے غیر مسلم ہیں، آپ ان کی بکس پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی جتنی مقدس کتابیں ہیں سب کا مطالعہ کر لیں، جتنی جامعیت، جتنی وسعت ہمارے دین اسلام میں ہے، مل کے بولیں دنیا کے کسی مذہب میں وہ وسعت اور جامعیت موجود ہے؟ دین اسلام پڑھا کریں، دین اسلام کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھا کریں۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ نا قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ ساتھ احادیث کی کتابیں بھی اپنے گھروں میں رکھیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں پڑھتے، ہمارے بچے بخاری شریف نہیں پڑھتے، مسلم نہیں پڑھتے۔ بھئی اگر آپ مدارس میں نہیں گئے تو اب تو آپ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں ہے، کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں۔ چلیں اگر آپ ڈیلی نہیں پڑھ سکتے، اتوار کو پڑھ لیں، جمعے کو پڑھ لیں، 2 دن ہفتے میں مقرر کر لیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ بخاری شریف سے کچھ پڑھا کریں، مشکات شریف سے کچھ پڑھا کریں، گھروں میں حدیث کی کتابیں کھولا کریں۔ ہمارے گھروں سے برکتوں کے اٹھ جانے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، توجہ رکھنا، ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں نہیں کھلتی، بہت بڑا المیہ۔ اور اگر میں یہی بات کر کے دعا کر دوں نا، درس ختم کر دوں، تو میں نے انشاءاللہ آپ کو پیغام دے دیا، گھروں میں حدیث شریف کی کتابیں کھولا کریں بھائی۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل السنہ ہیں بھائیوں، اگر ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھتے، کون پڑھے گا؟ آپ سرمایہ دار ہیں تب بھی، آپ غریب ہیں تب بھی، اپنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق گھروں میں حدیث شریف کی کتابیں رکھیں۔ آپ میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں، ہاتھ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن دل میں مجھے آپ نے جواب دینا ہے، کتنے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے سنن ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب دیکھی ہے؟ یہ بہت بڑا عالمی ہے یار، اتنی بے وفائی ہم نے حدیث کے ساتھ کر دی ہے۔ ہم اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ ہیں، اہل حق ہیں، ہم رسول پاک علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور ہماری حدیث سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ہم نے احادیث شریف کی کتابوں کے منہ تک نہیں دیکھے۔ تو ہمارا دین بڑا جامع دین ہے جی۔ کبھی اپنے بچوں میں بیٹھ کر بخاری شریف سے کتاب الایمان پڑھا کرو، ہیں جی، کبھی اپنے بچوں میں بیٹھ کر کتاب الجنائز بھی پڑھا کرو، جنازے اٹھنے ہیں، اور ادھر دیکھو، جیتے جیت کتاب الجنائز پڑھا کرو، تیاری کیا کرو، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ اپنے بچوں سے یہ بھی باتیں شیئر کیا کرو۔ اتنے خوبصورت ہم نے گھر بنائے ہیں، لیکن اس خوبصورتی کا کیا فائدہ اگر اس گھر میں حدیث پاک کی کتابیں نہیں ہیں؟ ایک دعا یہ دیتا ہوں آپ کو، محبت سے آمین کہنا۔ جس طرح ہم اپنے گھر میں گرمیوں کا سامان رکھتے ہیں، سردیوں کا سامان رکھتے ہیں، ہاں جی، کچن کا سامان پورا ہے، بیڈ روم کا سامان، تو ایمان بچانے کے لیے کیا ہے جی؟ گھر میں آپ بیٹھک میں نا ایک الماری میں کوشش کریں کم از کم سیاستہ ہونا چاہیے بھائی، تفسیر کی کتابیں ہونی چاہیے۔ کوئی پڑھے اللہ پھر بھی آپ کو ثواب دے گا، کوئی نہ پڑھے اللہ پھر بھی آپ کو ثواب دے گا۔ ویسے ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی نہ پڑھے۔ ہم کئی گھروں میں جاتے ہیں، جب ہم بیٹھک میں بیٹھتے ہیں نا تو چائے وائے آتی ہے، شربت یا بوتل وغیرہ آتی ہے، یا اندر سے میزبان کے آنے سے پہلے 10-15 منٹ بیٹھتے ہیں، تو یقین مانے کتاب پڑھی ہوتی ہے، ہم بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ پاک اس میزبان کو ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ میرے موضوع کا آپ صحیح سمجھ لیں، یہ بھی مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کوئی ایسی وصیت کر جائیں۔ وصیت ہے نا آج کا میرا موضوع، وصیت کی اہمیت اور افادیت۔ ادھر دیکھیں، میں کہتا ہوں اس کی وصیت کیا کرنی ہے، جیتے جی آپ خود ہی یہ کام کر جائیں۔ کم از کم سیاستہ تو ہونا چاہیے نا، مختصر صحیح البخاری، مختصر صحیح مسلم، ریاض الصالحین ہے جی، قرآن شریف کی تفسیر کی کتابیں چند ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں کو قرآن و حدیث کی کتابوں سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وصیت، اس کی اہمیت اور افادیت۔ میرے پیارے بھائیوں، وصیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا انعام ہے، شریعت کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان جب بالکل موت کے لمحات کے قریب ہو، آخری گھڑییں ہوں،
یا بیماری کے عالم میں ہو، یا نظر آ رہا ہو کہ عمر ڈل چکی ہے، آخری سفر ہے، بیماری نے غلبہ پا لیا، تو پھر انسان کو وصیت لکھ دینی چاہیے۔ وصیت لکھنا یہ مستحب ہے، یہ مسنون ہے، اور کئی شکلیں اس کی ایسی بھی بن جاتی ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، ضرور وصیت لکھنی چاہیے۔ وصیت لکھنے کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی بندہ نہیں جانتا کہ اس کو کب موت آئے گی اور کہاں موت آئے گی۔ مرنا ہے، دادا ابو یا والد یا چچا یا تایا اگر کوئی فوت ہوا ہے تو دیکھ لیں، کوئی نہیں جانتا کب اور کہاں کسے موت آئے گی۔ تو انسان کو وصیت لکھ دینی چاہیے، یہ بہت بڑا انسان کے لیے صدقہ جاری ہے، نیکی کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی بندے کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے تو وہ وصیت ضرور کرے۔ یہ وصیت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، آپ وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، آگے یہ پورا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فرمانے لگے ہم حضرت ابراہیم کے الہ کی عبادت کریں گے، حضرت اسماعیل کے الہ کی عبادت کریں گے، اکیلے الہ کی عبادت کریں گے، اور ہم اللہ کی فرما برداری کی زندگی بسر کریں گے۔ تو اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں تحریر کرنا، اور جانے سے پہلے خیر پہ اپنے ورثاء اور لواحقین کو چھوڑ کے جانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو ایک یہ جو ہے وہ نیکیاں کمانے کا بڑا بہترین ذریعہ۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ وصیت میں صلہ رحمی بھی موجود ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی محتاج ہے اور آپ اس کے بارے میں کوئی وصیت کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک صدقے کا اجر ہے اور ایک صلہ رحمی کا اجر ہے۔ اور اسی طرح اس کے بے شمار فوائد ہیں وصیت کرنے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے ضروری معاملات ہونا تو اس بندے پر تو 2 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی جو وصیت ہے وہ اس کے سرانے مکتوب ہونی چاہیے، لکھی ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہماری شریعت میں اس کے بہت زیادہ احکامات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند ضروری باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ توجہ سے سن لیں، جیتے جی، یہ مسائل ہیں، جیتے جی آپ کی صحت ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہیں، کاروباری معاملات کو دیکھ رہے ہیں، شریعت آپ کو حق دیتی ہے آپ جتنا چاہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں وقف کر سکتے ہیں۔ آدھا مال کر لیں، تیسرا حصہ کر لیں، 3 حصے اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دیا، جتنی مرضی مقدار میں بھی آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی تھی تو اپنے گھر کا سارا مال ہی لے آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے آئے تھے، آدھا چھوڑ آئے تھے۔ تو جیتے جی انسان جتنا چاہے اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی چیز ہبہ کرنی ہے، اپنی جائیداد میں سے کوئی چیز اولاد کو دینی ہے، تو پھر بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا، برابری کی تقسیم کی جائے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بیٹی کا نصف ہے اور بچے کا پورا حصہ ہے، یہ جب ترکہ ہوتا ہے، جب وراثت ہوتی ہے، بندہ فوت ہوتا ہے، اس کے بعد جب تقسیم ہوتی ہے پھر بیٹی کا آدھا ہوتا ہے اور بچے کا ڈبل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہیں، کوئی چیز ہبہ کرنا چاہیں، کوئی بلڈنگ کو پیسہ روپیہ، تو وہ برابری کے ساتھ آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ لیکن یہاں رک کر میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ بچوں کو شرم آنی چاہیے، جیتے جی اپنے باپ سے ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پتھر سے زیادہ سخت دل ہیں کئی بچے، وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ اپنے بابا کو پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مینو میرا حصہ دے دو تو مینو الگ کر دے، تیرا حصہ کیا ہے؟ باپ تیرا زندہ ہے، تیرا حصہ کیا ہے؟ ابھی تو مالک زندہ ہے۔ تو جیتے جی باپ سے ایسے مطالبے کرنا بھائی سچی بات ہے، یہ غیر شرعی سے مطالبے ایسے نہیں کر۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی شیخ صاحب ہم نا جھگڑے سے بچوں کو بچانے کے لیے نا میں جیتے جی ہی سارے معاملے کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں بھائی، جھگڑے سے تیری اولاد کو بچانے کے لیے اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔
اگر اللہ کے مقرر کردہ حصوں میں کوئی کمی بیشی کرے گا تو اللہ کا مجرم ہے. تو یہ بھی کوئی بڑا مستحسن یا کوئی بڑا اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ انسان جیتے جی ایسے معاملے کرے. ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے, باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ واللہ خون سفید ہو گئے ہیں اور بالکل کئی بچے نہیں ہیں, غصہ نہ کرنا, درندے ہیں اللہ کی قسم, بدتمیزی کرتے ہیں. بھئی ہم نے دین صرف رفع الدین کو ہی سمجھ لیا ہے. میں اکثر یہ باتیں کرتا ہوں, اونچی آمین کو ہی ہم نے دین سمجھ لیا ہے. ہماری آئلی زندگی, خاندانی زندگی, گھریلو زندگی بالکل جانوروں جیسی ہو چکی ہے. آپ کا باپ زندہ ہے بھئی, اس کی خدمت کرو. جب وہ نہ رہے گا پھر جو شریعت آپ کو دے دے آپ اس کو قبول کر لیں. تو میرے پیارے بھائیوں, وصیت جو ہے یہ بہت مبارک عمل ہے, اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. وصیت کے حوالے سے پہلا مسئلہ آپ ذرا توجہ سے سن لیں. حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور آپ علیہ السلام کی اونٹنی کی گردن جھکی ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام کی اونٹنی جگالی کر رہی تھی اور آپ علیہ السلام کی اونٹنی کا لعاب میرے کندھوں پہ گر رہا تھا. آپ اندازہ کر لیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی علیہ السلام پر کیسے محبت کے کیمرے فٹ کیے تھے. اونٹنی تھی, اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اونٹنی کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اونٹنی کا لعاب صحابی کہتے ہیں میرے کندھوں پہ گر رہا تھا. اس عالم میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ان اللہ تعالی قد اعطى كل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے. جس کا حصہ قرآن شریف میں دین میں مقرر کر دیا ہے, مرنے والا بندہ اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا. یہ پہلا مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بیٹا ہے اس کا حصہ مقرر ہے, بیٹی ہے اس کا حصہ مقرر ہے, والدین کا حصہ مقرر ہے. جس کا حصہ شریعت میں مقرر ہے آپ میرے پیارے بھائیوں اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے کہ میرا یہ مال میرے فلاں بیٹے کو دے دینا اس کے حصے کے ساتھ ساتھ, یا میرا فلاں مال میری بیوی کو دے دینا. بیوی کا 8واں یا 4تھا حصہ مقرر ہے, بیٹے کا حصہ مقرر ہے, بیٹی کا حصہ مقرر ہے. جو اصحاب الفروض ہیں جن کا حصہ مقرر اللہ نے کر دیا ہے, مل کے بولے ان کو الگ بندہ اپنے مال سے وصیت کر سکتا. یہ موٹی آپ نے مسئلے کی بات ذہن میں رکھنی. اگر کوئی ایسی وصیت کرے گا تو وہ نافذ العمل نہیں ہوگی, وہ حرام ہے, وہ ناجائز ہے, وہ غلط ہے, شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. وصیت آپ نے کس کو کرنی ہے؟ اس کو آپ نے کرنی ہے جس کا حصہ مقرر نہیں ہے. مثال کے طور پہ محلے میں کوئی غریب آدمی ہے, آپ کہتے ہیں جی یہ آپ میرا اتنا مال جو ہے, اتنے پیسے جو ہیں آپ فلاں غریب آدمی کو دے دینا, فلاں کو مکان لے دینا, یا فلاں جامعہ میں آپ کولر لگوا دینا, اساتذہ کی تنخواہیں دے دینا ہے جی, کہیں کوئی قرآن کے نسخے رکھ دینا, یا اس طرح کی دیگر چیزیں. یہ آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ جن کے شریعت نے حصے مقرر نہیں کیے. تو جن کے شریعت نے حصے مقرر کر دیے رسول رحمت علیہ السلام نے منع فرمایا, ان کے بارے میں بندہ الگ سے وصیت نہیں کر سکتا. اور ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یہ سراسر رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. دوسری بات توجہ سے سن لیں. وصیت کے معاملے میں جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہو, آخری لمحات میں ہو, ادھیڑ عمر میں ہو, اور اگر وہ وصیت کرنا چاہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ 1,00,000 روپیہ چھوڑ کر گیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 33,000 کی وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا, مدرسے میں خرچ کر دینا, مسجد میں خرچ کر دینا, یا کہیں بھی اچھی جگہ پہ خرچ کر دینا. وہ تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے. اگر 1 کروڑ چھوڑ کے گیا تو وہ 33 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا. رسول پاک علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں اس موضوع پر. آپ کو میں 1-2 احادیث سنا دیتا ہوں. رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار ہو گیا. آدانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے میری تیمارداری کی.
صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میری، آپ سوچیں نبی کے صحابہ کی کتنی شان ہے، جن کی تیمارداری اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے، وہ بیمار ہوتے تھے ان کی تیمارداری اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے، کیسے عظیم لوگ تھے۔ رسول رحمت علیہ السلام میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، باتیں ہوئیں تو چلتے چلتے میں نے کہا نبی علیہ السلام میری صرف ایک بیٹی ہے، توجہ سے سننا، لی ابنۃ واحدہ، میری ایک بیٹی ہے، تو میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، کیا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دوں، اس بات کی وصیت کر دوں، اللہ کی راہ میں سارا مال دے دوں؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، سارا مال نہیں تم دے سکتے۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں نصف اللہ کی راہ میں دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا میں تیسرا حصہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، والثلث والثلث کثیر، آپ نے فرمایا تیسرا حصہ تجھے وصیت کرنے کی، وقف کرنے کی، دینے کی اجازت ہے، اور یہ تیسرا حصہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ جاتے وقت اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر جائے، بچوں کو کنگال چھوڑ جائے، بچوں کو محتاج چھوڑ جائے۔ نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، بلکہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے سختی سے واپسی کروائی ہے۔ جیتے جی آپ اللہ کی راہ میں دیں، جتنا مرضی دیں، دل کھول کے دیں۔ بڑی ویسے عجیب بات ہے نا، ادھر دیکھیں، جیتے جی بندے کا حوصلہ نہیں پڑتا، اور جب بندے کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے پھر بندہ کہتا ہے میں سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دوں۔ نہیں بھائی، اولاد کے لیے چھوڑنا، اولاد کو مالدار چھوڑنا، یہ بھی شریعت ہے۔ اور یہاں رک کر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے درس کی سب سے زیادہ قابل توجہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دینار بندہ جہاد فی سبیل اللہ پہ دیتا ہے، ایک دینار بندہ مسکین کو دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دینار بندہ اپنی گھر پہ خرچ کرتا ہے، بچوں پہ خرچ کرتا ہے، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، دینار انفقتہ علی المسکین، دینار انفقتہ علی اہلک، ایک دینار اللہ کی راہ میں دے دیا، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، جہاد میں دے دیا، کہیں دے دیا، اور ایک دینار کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ایک دینار بچوں پہ خرچ کر دیا، بیوی پہ خرچ کر دیا۔ کان کھولنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان تینوں دیناروں میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ملے گا جو دینار تو نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے۔ گھر والوں کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ ڈالنا، روٹی کا ایک لقمہ ڈالنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے۔ یقین مانے میں ڈاکٹر صاحب کی بصیرت کو سلام کرتا ہوں، مسجد کی انتظامیہ کو سلام کرتا ہوں، بھئی ایسے مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھئی مسجد صرف ٹوپی کا نام نہیں ہے، داڑھی کا نام نہیں ہے، صرف رفع الیدین کا نام نہیں ہے، دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، گھریلو زندگی کا نام بھی دین ہے۔ یہ دیکھیں مسلم کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، کئی گھروں کے جھگڑوں کی تلافی کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ سب جھگڑے کی وجہ یہ ہے بخیل ہے، بینک بیلنس مضبوط کرتا ہے، جوڑتا ہے، لیکن اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری نہیں کرتا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد پر بھی خرچ کرنے کا ثواب ہے، مسکین پر بھی خرچ کرنے کا ثواب ہے، جہاد میں دینے کا بھی ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب اللہ تجھے اس وقت دیتے ہیں جب تو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دیہڑی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی ایک گھونٹ گھونٹ پہ اور ایک ایک لقمے پہ اللہ پاک جنت میں درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جیتے جی آپ جتنا چاہیں خرچ کریں، لیکن جب آپ نے وصیت کرنی ہے تو وہ آپ تیسرے حصے کی کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کو دوسری روایت سنا دیتا ہوں۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس 6 غلام تھے، 6 غلام۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے 6 کے 6 غلام ہی اللہ کی راہ میں آزاد کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس کے پاس 6 غلام تھے، اس نے 6 کے 6 ہی دے دیے، سارا مال ہی اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آئے، آپ نے 6 کے 6 غلام واپس کیے، فجزاہم اثلاثا، پھر نبی علیہ السلام نے ان 6 غلاموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 2 کر کے الگ الگ کیے،
3 حصوں میں تقسیم کیا ان کو. ثم اقرأ بینہم، پھر نبی علیہ السلام نے پرچی ڈالی، قرعہ ڈالا. ان میں سے جن 2 کا نام نکلا ان کو نبی پاک نے آزاد کر دیا، اور باقی کو نبی پاک نے غلام ہی رہنے دیا اور ورثاء کے پاس ہی رہنے دیا. اور نبی علیہ السلام غصے میں آ کے بڑی سخت باتیں ارشاد فرمائیں، اور آپ نے فرمایا خبردار، آج کے بعد اگر کسی بندے نے مرتے وقت سارے مال کو اللہ کی راہ میں دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پیغمبر علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا. تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کا غالباً یہ 29واں پارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن یہ سارے معاملے نا جیتے جی کرے اور روزانہ کی بنیاد پہ کرے. دیکھیں آخر میں آ کے ہر بندہ زور لگاتا ہے، اور آخر میں آ کے ہر بندہ شریعت سے حکم عدولی کی کوشش کرتا ہے. نہیں، وہ آپ کو صرف شریعت تیسرے حصے کا حق دیتی ہے. اور تیسری اور آخری بات اس حوالے سے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں. میں آپ تمام بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ وصیت سے فائدہ اٹھائیں. دیکھیں اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے وہ تیسرے حصے کی وصیت نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 کروڑ ہے نا، آپ وصیت سے پورا فائدہ اٹھائیں. آپ کوشش کریں کہ 33 لاکھ کی وصیت کریں، 20 لاکھ کی وصیت کریں، 10 لاکھ کی وصیت کریں. اور بھائی سارا یہ پچھلوں کے لیے نہ چھوڑ جائیں، یہ گلچھڑے اڑائیں گے. سارا پچھلوں کے لیے نہ چھوڑیں، قبر میں اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیں. جو بندہ تیسرے حصے کی وصیت کرتا ہے نا، یہ کان کھول کے مسئلہ سن لو. تیسرا حصہ مثال کے طور پہ 33,000 بنتا ہے، یا 33 لاکھ بنتا ہے، یا 33 کروڑ بنتا ہے، یا 3300 بنتا ہے. اب اس 3300 کا ایک پنکھا مسجد میں لگ گیا، جب تک وہ ہوا دیتا رہے گا اللہ پاک تیری قبر کو روشن کرتا رہے گا. اصل آج کے درس کا جو مقصد ہے، آپ لوگ تشریف لائے ہیں، جو ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی یعقوب مسجد سے، ویسے نا وصیت کا اور حضرت یعقوب کا ہی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. پہلے سپارے میں آخر میں آتا ہے نا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی نا. تو ہماری یعقوب مسجد سے جو وصیت کے حوالے سے درس ہے نا، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میرے باپوں اور میرے بزرگوں، آپ بڑے غافل ہیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے بڑا بڑا بینک بیلنس چھوڑا ہے، وصیت کرتے نہیں. بھائی کیوں؟ آپ وصیت لکھیں، آج ہی اپنے بستر پہ لکھ کے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ورثاء، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، موت برحق ہے، نہ جانے موت کا فرشتہ مجھے کب دبوچ لے. بیٹا میری جتنی جائیداد ہے اس میں سے آپ نے تیسرا حصہ جو ہے وہ مدرسے میں دینا ہے. اگر آپ کو کسی مدرسے سے پیار ہے، اس مدرسے کا نام لکھ دیں. مسجد کا پیار ہے، اس مسجد کا نام لکھ دیں. یا اور آپ کہیں کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کا نام لکھ دیں. ہم آپ کو بنیادی طور پہ آج یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں دیکھیں یہ بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ تیسرے حصے کی وصیت کریں. تو بھائی آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. کوئی بھائی پیچھے نہ رہے. یہ انشاءاللہ مستحب ہے، یہ مسنون ہے، اور اس کی شریعت میں بہت زیادہ ترغیب ہے. باقی انسان کی کچھ وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، آپ اس کو مباح کہہ لیں، جائز کہہ لیں. مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے کہ میرا جنازہ فلاں شیخ صاحب پڑھائیں. میرا جنازہ اگر وہ آسانی کے ساتھ میسر ہے، فیصل آباد میں موجود ہے تو پڑھا دیں. اگر وہ موجود بھی ہیں، ان کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی یا وہ نہیں آنا چاہتے، تو یہ کوئی فرض نہیں ہے وصیت. کئی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابا جی نے کہا تھا کہ فلاں شیخ صاحب میرا جنازہ پڑھائیں، انہوں نے نہیں پڑھایا، وہ سمجھتے پتہ نہیں جنازہ ہی ناقص ہو گیا. بھئی ایسے نہیں ہے. یہ ایسی وصیتیں ہیں، اگر ان پہ عمل ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں عمل ہوتا تو کوئی عرض نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کی میرے پیارے بھائیوں 4 دکانیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس بات کی وصیت لکھیں کہ بیٹا میرے جانے کے بعد آپ نے ایک دکان بیچ کر اس کی جو قیمت ملے آپ نے جگہ خریدنی ہے اور وہاں مسجد بنانی ہے اور وہاں ساری زندگی اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی. آپ میں سے اکثر بھائی یہ کان کھول کے سن لیں، اکثر بھائی ایسے ہیں اگر وہ تیسرے حصے کی شریعت کے مطابق وصیت کریں، شریعت کی رخصت سے فائدہ اٹھائیں
تو وہ ماشاءاللہ اللہ کی زمین پر مسجد بنا سکتے ہیں، مدرسہ بنا سکتے ہیں کہ قیامت تک نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک بندے کی عمر ہے، یہ آخری چند باتیں سن لیں، 50 سال 60 سال اس کی عمر ہے، 60 سال میں بندہ کتنی نیکیاں کر لیتا ہے یار، بڑی تھوڑی سی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلے 15 20 سال 25 سال بے شعوری کے ہوتے ہیں، پھر 10 15 سال کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، پھر بندہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے۔ تو برینر تو ہمیں دیکھ لے، جو ہماری فوڈ ہے، کھانا ہے، معاملہ جوانی میں بندے کو بوڑھا کر دیتی ہیں خوراکیں۔ کئی لوگ 60 سالہ زندگی میں، یہ جملہ توجہ سے سننا، 50 سالہ زندگی میں نمازیں پڑھ کے، ذکر کر کے، رب رب کر کے، عمرے کر کے، خیرات کر کے اتنی نیکیاں نہیں کما پاتے جتنی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں، جو جس مال کی انہوں نے وصیت کی تھی نا، وہ ان کا مال مسجد میں لگ گیا، مدرسے میں لگ گیا، دین میں لگ گیا۔ اب قیامت تک وہ مال لگا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا کرتے رہیں گے۔ زندگی میں کی ہوئی نیکیوں سے آپ زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں اکٹھی کر سکتے ہیں اس وصیت سے فائدہ اٹھا کر۔ تو باقی میرے پیارے بھائیوں، اس میں آپ نے انشاءاللہ غفلت نہیں کرنی۔ بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، الگ سے آپ ان کو، پوتا وراثت میں آپ کو پتہ ہے کہ حصہ دار نہیں ہوتا، لیکن پوتے کو وصیت کی جا سکتی ہے۔ یہ جو تیسرا حصہ ہے نا، آپ اس کی وصیت کر سکتے ہیں اپنی پوتی کے لیے، پوتے کے لیے، آپ ان کو وصیت کر دیں، یا اس میں سے آپ بے شک چوتھے کی، پانچویں کی، کہ چھٹا حصہ یہ جو میں تیسرا حصہ ہے، اس میں سے آپ ہاف جو ہے یہ پوتے کو دے دینا، ہاف مسجد میں لگا دینا، مدرسے میں لگا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ بات تم پر لکھ دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت حاضر ہو، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ مال چھوڑ کر گیا ہے تو وہ وصیت ضرور کرے، وصیت ضرور لکھے۔ والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ، وصیت میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، غیر مضار۔ اور یہ تو آپ کو مسئلے کا پتہ ہے نا کہ جب بندہ فوت ہو جائے اور اس نے جتنی جائیداد چھوڑی ہے، سب سے پہلا کرنے والا کام کیا ہے؟ کہ آپ نے اس کے کفن دفن کے جو معاملے کرنے ہیں نا، اس کے بعد سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ نے قرض اتارنا ہے۔ قرض اتارنے کے بعد آپ نے وصیت پہ عمل کرنا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ والدین نے جو اچھی وصیت کی ہے آپ اس کا احترام کریں، اس کا حیا کریں۔ لیکن یار ہم تو بڑے پرلے درجے کے بے دین ہو گئے ہیں، غصہ نہ کرنا۔ ہم مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی وصیتوں کا بھی حیا نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے آخر عمر میں کیا کہا تھا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ بیڑا غرق کرے یہودیوں کا، اللہ بیڑا غرق کرے عیسائیوں کا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اور میرے امتیوں یہ کام نہ کرنا، قبروں پہ سجدے نہ کرنا۔ اب میں عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام پر غشی طاری ہوتی، کبھی ہوش میں آتے، پھر جب ہوش میں آتے تو کہتے ہیں قبروں پہ سجدے نہ کرنا، قبروں پہ مجامل بن کے نہ بیٹھنا۔ اس امت کا المیہ ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی جو آخری ایام کی وصایا ہیں، وصیتیں ہیں، ہم نے تو ان پہ بھی عمل نہیں کیا۔ تو باقی میرے پیارے بھائیوں، اس چیز کی آپ وصیت کر کے جائیں، لکھ کر جائیں۔ یہ میں آپ کو ایک سچی بات بتانے لگا ہوں، مرنے کے بعد بڑے معاملے غیر شرعی ہوتے ہیں۔ وصیت اپنی لکھ کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے دفن تک کے سارے معاملات آپ لوگوں نے شریعت کے مطابق کرنے ہیں، دین کے مطابق کرنے ہیں، کوئی کام خلاف سنت نہیں کرنا۔ جنازے کو لیٹ کر دیتے ہیں، عجیب و غریب بدعات کرتے ہیں، قبر میں بدعات کرتے ہیں، جنازے میں بدعات کرتے ہیں۔ تو آپ اور بھی اس کے علاوہ جو اچھی باتیں سمجھتے ہیں، خیر کی باتیں سمجھتے ہیں، آپ اس کی وصیت کریں۔ اگر آپ گھر میں کوئی چھوٹی بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس کے بارے میں آپ وصیت کریں کہ آپ کوشش کر کے جی اس کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں ہیں جی۔ اس کے علاوہ اور جو خیر کی باتیں ہیں یہ آپ کو تحریر کر دینی چاہیے، غفلت نہیں کرنی۔ وصیت کے معاملے میں ہم بڑے غافل ہیں اصل میں نا، ہم نے جینے کے ساتھ یار ادھر دیکھو، آخری جملہ سن لو، جینے کے ساتھ اتنا دل لگا لیا ہے، کبھی ہم نے ایسے موضوعات پہ غور ہی نہیں کیا۔ اچھا جی، یہ جو وصیت والا آپشن ہے، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دینا، انشاءاللہ اس عمل سے فائدہ اٹھاؤ گے نا انشاءاللہ۔ پتہ نہیں بندے دا دل کیوں نہیں کرتا،
حالانکہ بندے کے کام آنے والی باتیں ہیں، کام آنے والی باتیں، تیرے کام آنے والی باتیں ہیں، تیری قبر میں تیرے کام آنے والی باتیں ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. ہو سکتا ہے یہ تیری وصیت اللہ ایسی قبول کر لے کہ تیری زندگی بھر کی نیکیوں سے زیادہ نیکیاں وصیت سے تجھے مل جائے. زندگی کے ہیں دو جہاں، کان کھولو، زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں ایک سانس کا ہے فاصلہ، گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں. مجھے ان بزرگوں کا نام نہیں آتا، یہاں جو بزرگ تھے ان کا کیا نام تھا جی؟ حاجی محمد اسحاق صاحب. کتنے پیارے بزرگ تھے. جب مسجد چھوٹی ہوتی جب آتے تھے، اتنے شریف انسان، اتنے نمازی انسان، اتنے خاموش طبع انسان، اللہ والے انسان. اب وہ نظر نہیں آ رہے مجھے. کتنے نمازی ہمارے چلے یار، ہم نے بھی چلے جانا، اللہ کی قسم ہم نے چلے جانا ہے. یہ نیکیوں کی گٹھڑی ہے یہ وصیت. جتنا میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، یہ گٹھڑی جو ہے یہ میرے پیارے بھائیوں نیکیوں کے پیچھے چھوڑ کے جائیں تاکہ آپ کو نیکیاں ملتی رہیں. میں یہ 3 دن پہلے حافظ سعید صاحب سے مل کے آیا ہوں لاہور. دعا کرے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. حافظ صاحب سے لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی جوہر ٹاؤن لاہور میں. تو میں نے نا اٹھتے وقت حافظ صاحب کو کہا کہ حافظ صاحب جی 2 گزارشات ہیں. کہنے لگے جی فرمائیے. میں نے کہا حافظ صاحب ایک تو وصیت کریں، نصیحت کریں، اور دوسرا نا دعا کریں اللہ پاک نا اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اور وصیت نصیحت کریں. آپ صاحب نے پتہ کیا وصیت کی، نصیحت کی. کہنے لگے کان کھولنا، کہنے لگے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے، اپنے ہر عمل میں اپنی آخرت بناؤ. ہم میں سے وہ کامیاب نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس عہدہ اونچا ہے. ہم میں سے کامیاب انسان وہ ہے جو اس زندگی میں اپنی آخرت بنا رہا ہے. میں یہی نصیحت کروں گا کہ تھوڑی سی زندگی کی خاطر اپنی ہمیشہ والی زندگی برباد نہ کرنا. لوگ برباد کر رہے ہیں زندگی، مردار لگا ہوا ہے لوگوں کو، کوئی ڈر نہیں ہے لوگوں کو. کسی عمل سے نہیں نظر آتا کہ مرنا ہے، کسی بول سے نظر نہیں آتا کہ مرنا ہے، کسی رویے سے نظر نہیں آتا کہ مرنا ہے. ماں باپ دکھی، اساتذہ دکھی، کوئی بڑوں کا حیا نہیں معاشرے میں، بڑا فتنے کا دور ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے کامیاب انسان وہ ہے جو اس تھوڑی سی زندگی میں اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، اپنے مستقبل کو روشن کر رہا ہے. اگر آج کے درس میں کوئی اچھی بات تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. آج کے درس میں اگر کوئی کمی تھی وہ میری کم علمی کا ثبوت تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. جاتے جاتے بھی دعا کر دیں اللہ پاک اس مسجد یعقوب کو قیامت تک آباد فرمائے. ماشاءاللہ بہت میرا دل خوش ہوا ہے رونق دے کے، آپ کو دے کے، مسجد دے کے، اے سی دے کے، تحریر دے کے، ذوق شوق. ہم سوچ سکتے تھے کہ اتنا بڑا یہ مرکز بن جائے گا؟ یہ اللہ نے بنوایا. مل کے بولیں یہ اللہ نے بنوایا. اللہ پاک جو بزرگ جنہوں نے یہ بنیاد رکھی، جگہ یہ لی اور اس مسجد کو بنایا، ان نمازیوں بزرگوں میں سے اگر کوئی فوت ہو گئے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. جو زندہ ہیں اس گھر سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار فرمائے. دعا کریں اللہ پاک زندگی بھر ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ رزق سے مالا مال فرمائے، اللہ رزق حلال نصیب فرمائے، اور فی الفور اللہ پاک ہمارے حج عمرے کا اہتمام فرمائے. اللہ ہمیں بیت اللہ کے حج نصیب فرمائے، عمرے نصیب فرمائے، اور اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں اپنی موت، آخرت اور قبر کو یاد رکھ کر اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک یہ بڑی اہم دعا ہے جن کے گھروں میں بیٹیاں بہنیں جوان ہیں، اللہ پاک ان کے مناسب رشتے مہیا فرمائے. جو بیٹیوں اور بہنوں کی طرف سے دکھی ہیں اللہ پاک ان کے دکھ دور فرمائے. اور دل سے ایک دعا کر دو اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ پاک بچوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈیاں کر، بچیوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی کر دے. اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا، کلمہ پڑھنے موت دینا، زندگی کی آخری نماز با جماعت پڑھانا. اور اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے پہلے یہ جو وصیت ہے نا تیسرا حصہ، یہ لازمی آپشن، اس کو آپ نے لینا ہے انشاءاللہ، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں اللہ کے فضل سے. اللہ پاک ہمیں خیر کی وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی وصیتیں نہیں کر کے مرنی. کئی لوگ حرام وصیتیں کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں
میں نہ تہاڈی پھپھو کولوں رشتہ منگیا سی تے تہاڈی پھپھو نے نا رشتہ نہیں دتا تے میں تہاڈی پھپھو نے نا مرنجین مکا کے چلا واں تے میرے تو بعد بھی تسی پھپھو نوں نہیں ملنا. نا ایسے نہیں کہنا، یہ حرام ہے. ایسی نہیں باتیں کرنی. پھر کیا ہوا اگر رشتہ نہیں دیا؟ یار جھگڑے ہو جاتے ہیں بھائیوں میں، لیکن یہ جو کانٹے ہیں نا یہ نسلوں میں منتقل نہیں کرتے. میں نے کئی دیندار لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے ایک بندے کو کہا اوے بھائی چچا کو نہیں بلاتا؟ آندا ساڈی ابا جی تو انہاں نال بول چال نہ مکی، ابا جی مکا کے گئے نے، وصیت کر کے گئے نے، تسی چاچے نوں منہ نہیں لانا. نہیں ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. اگر کوئی ایسی وصیت باپ کر بھی گیا تو یہ نافذ العمل نہیں. اچھا جن وصیتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے ان پہ ہم عمل، اور جو وصیتیں کرنا بھی حرام، جن پہ عمل کرنا بھی حرام، ان پہ ہم عمل کرتے ہیں. اور جو مستحب ہے، مسنون ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ان میں ہم غفلت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسلام پہ زندہ رکھے، اسلام پہ اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے. سارے بولو اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ آپ کے آباء و اجداد سے راضی ہو جائے. اللہ آپ کی نسلوں سے راضی ہو جائے. اللہ نیک لوگوں میں زندہ رکھنا، نیک لوگوں میں موت دینا، اور قیامت والے دن اللہ نیک لوگوں میں اٹھانا. حساب ہم نہیں دے سکتے، ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت نصیب فرمانا. هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى اعلم بالصواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.